السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 پیش کی گئی ہے۔ جو آیت گزشتہ درس میں بھی پیش کی جا چکی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور ہدایت کی دعا سے متعلق کچھ توجیحات، کچھ نبوی ہدایات آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس دعا میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے رب سے دعا کرے، ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھاپن کا شکار نہ کر، ٹیڑھا نہ کر، بعد اس کے کہ تو نے ہم کو ہدایت دے دی ہے اور ہم کو اپنی طرف سے رحمت عطا کر دے، تو بہت زیادہ عطا کرنا۔ اس دعا میں، اس آیت کریمہ میں جو خاص دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کرے، اللہ کی رحمت کے لیے دعا ہے، کیونکہ رب العالمین کی رحمت یہ ایسی چیز ہے اور رب العالمین کی ایسی صفت ہے کہ جس کے بغیر کوئی خیر، کوئی کامیابی، کوئی اچھائی، کوئی نعمت کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہے تو ہم سانس لیتے ہیں، رب العالمین کی رحمت شامل حال ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت ہے تو اپنی زبان سے بولتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت ہے تو ہم آج زندہ ہیں، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت ہے تو ہم اللہ رب العزت کی بے شمار لذیذ نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، ان سے لذت حاصل کرتے ہیں، ورنہ منہ ہو کر بھی آدمی کھانا نہیں کھا پاتا ہے، زبان ہو کر بھی بول نہیں پاتا ہے، کان ہو کر بھی سن نہیں پاتا ہے، آنکھ ہو کر بھی دیکھ نہیں پاتا ہے، اللہ میں رحمت نہ کرتے۔ اور رب العالمین کی رحمت دنیا کی ہر چیز کو شامل ہے، وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے، کسی چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے بغیر اللہ کی رحمت۔ ایک کافر بھی جیتا ہے اللہ کی رحمت سے، مومنوں، کافروں، موحدین، مشرک، سب پر اللہ کی رحمت، اس کے بغیر دنیا کا قیام ہی ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس رحمت کو، جو اللہ رب العزت کی یہ رحمت، عظیم رحمت آج دنیا کی ہر چیز کو محیط ہے، ایک وقت ایسا آئے گا تو آخرت کا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت کو مومنوں، اہل توحید کے ساتھ خاص کر دے گا۔ جن بندوں نے اللہ رب العزت کی توحید پر استقامت اختیار کی ہے، مکمل طور سے رب العالمین اس رحمت کو ان کے لیے خاص کر دے گا۔ آپ تصور کریں کہ اللہ رب العزت کتنا رحم فرمائے گا اپنے موحد بندوں پر۔ آج جو رحمت دنیا کی ہر مخلوق کو شامل ہے، محیط ہے، وہ رحمت صرف اور صرف سمٹ کر اللہ رب العزت کی دو مخلوق انسان اور جناتوں کے لیے خاص ہو گئی، اور انسان اور جناتوں میں بھی ان لوگوں کے لیے خاص ہوگی جو اہل ایمان، اہل توحید ہوں گے۔ کتنی کم ان کی تعداد ہے، اور لامحدود رحمت ہے
وہ رحمت ان کے لیے خاص ہو جائے گی. تو آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں پر، اپنے موحد بندوں پر کتنا رحم کرے، کتنا رحم کرے. اس رحمت کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو سکھایا ہے کہ رب العالمین سے ہم مانگیں کہ اللہ رحمت عطا فرما. اللہ کی رحمت ہے تو ہدایت، اللہ کی رحمت ہے تو استقامت ہے، اللہ کی رحمت ہے تو منہج سلف کا شعور ہے، اللہ کی رحمت ہے تو صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور عقیدے کا شعور ہے. اللہ کی رحمت جب چھینچ لی جاتی ہے، جب اللہ کی رحمت دل سے نکال لی جاتی ہے تو انسان بے شعور ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے یہ وہ چیز ہے ایک انسان دنیا میں اونچی سے اونچی ڈگری حاصل کرتا ہے، دنیا کا مالدار ترین انسان بنتا ہے، اور دنیا والوں کی نظر میں دنیا کا ہوشیار ترین انسان بنتا ہے، لیکن اس کو اللہ کی توحید کا شعور نہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہے. یہ رحمت ہم کو اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ وہ رحمت ہے میرے بھائی، میری بہنوں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی آدمی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت نہیں جا سکتا. ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر جنت میں جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا ہے جب تک اللہ کی رحمت اس کو نہ ڈھانپ لے، اس کو نہ گھیر لے، بندہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ جنت نہیں جا سکتا. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی بغیر اللہ کی رحمت کی جنت نہیں جا سکتے؟ کہا لا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے تو میں جنت جا سکتا ہوں، میں بھی نہیں جا سکتا. اللہ کی رحمت مانگو میرے بھائی. اللہم انی اسألک رحمتک، اے اللہ میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. خوب مانگو اللہ کی رحمت. اللہ رب العزت کی رحمت بڑی عظیم چیز ہے، اس کو ایک مسلمان کو، ایک موحد کو ہمیشہ مانگنا چاہیے. رحمت کے بغیر کوئی خیر کا تصور نہیں کیا جا سکتا. نہ ہدایت مل سکتی ہے، نہ استقامت مل سکتی ہے، نہ سلف صالحین کے طریقے سے محبت مل سکتی ہے جب تک اللہ کی رحمت. تو اللہ رب العزت کی رحمت کے لیے دعا، اللہ رب العزت کی رحمت. پھر اللہ تعالیٰ آخر فرماتے انک انت الوہاب، اے اللہ تو بہت عطا کرنے والا ہے. ایک کافر کو دیکھو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کو برا بھلا کہتا ہے، کہتا ہے وہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے کفار مکہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. کیا کیا عقائد ہیں، کیا کیا نظریات. اللہ تعالیٰ خوب دے رہا ہے، خوب دے رہا ہے، کھانا، کپڑا، عزت، شہرت، مال، دولت خوب عطا کر رہا ہے. اللہ رب العزت خوب عطا کرنے والا ہے. تو رب العزت کی رحمت کا ہمیشہ سوال ہونا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا ہے. تو یہاں پر جب دین سے گمراہی کا تذکرہ ہوا اور اس سے حفاظت کی دعا کی بات ہوئی تو فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہوا، کیونکہ دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بے شمار رحم کرنے ہوا ارحم الراحمین، رب اغفر لی وارحم وانت ارحم الراحمین. اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ. اللہ رب العزت کی صفت ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غزوہ کے موقع پر جب ایک خاتون کو دیکھا کہ جس کا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا، اس سے دور ہو گیا تھا،
تو خاتون کو آپ نے دیکھا کہ خاتون بالکل پریشان ہے، بہت زیادہ بے چینی کا شکار ہے، اس کے اندر رحمت ہے، اپنے بیٹے کے لیے شفقت ہے، مہربانی ہے، لطف ہے، کرم ہے، بہت پریشان ہے، اپنے بچے کو ڈھونڈتی ادھر ادھر اچھا نہیں ملتا، کوئی بھی بچہ مل جاتا تو اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی، اور پھر ایک وقت آیا کہ بچہ اس کا ملا، فوراً اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے دودھ سے پھر اس کو دودھ پلایا، انہیں سے دودھ پلایا، انہیں سے لگا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اے صحابہ، کیا تم اس عورت کو دیکھ رہے ہو؟ اس کی رحمت کا جو عالم ہے اپنے بچے کے ساتھ۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دیکھ رہے ہیں۔ کہا کیا یہ عورت اپنے ہاتھ سے اپنی بچے کو، اپنی اولاد کو جہنم پھینک سکتی؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ماں اپنی اولاد کو جہنم پھینک دے، آگ میں پھینک دے؟ تو کہا کہ اللہ تعالی اس ماں کی جو رحمت ہے اپنے اولاد کے ساتھ، اس سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ رحم کرنے والا، ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آج کل بعض لوگ اپنے بچوں کا نام ارحم رکھتے ہیں، میرے بھائی وہ غلط ہے نام، یہ نام غلط ہے میرے بھائی۔ ارحم مانے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اس میں تفضیل کیسے رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی رحمت کو طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ رب العالمین سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے اگر ہمارے شامل حال نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کی رحمت ہر چیز ہر وقت میں طلب کرنا چاہیے، اور ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہدایت، سب سے بڑی رحمت ہدایت، اور یہ رحمت اسی ہدایت کے لیے خاص ہو جائے گی۔ قیامت کے دن صرف اور صرف ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے رحمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کافروں پر، مشرکوں پر کوئی رحم نہیں آئے گا، کوئی رحم نہیں آئے گا۔ وہ چیخیں، وہ چلائیں، وہ ان کو سخت سے سخت عذاب ہو، اللہ رب العزت کوئی رحم نہیں آئے گا، کیونکہ وہ رحمت خاص ہو گئی مومنوں کے لیے۔ مومنوں کے لیے آج ان کے لیے رحمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے مریضوں کو شفا دیتا ہے، ان کے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرتا ہے، رحم کھاتا ہے ان کو۔ لیکن کل قیامت کے دن جب یہ رحمت خاص ہو جائے گی اہل ایمان کے ساتھ، تب جاؤ چیخو، رحمت ہی نہیں نا۔ اہل ایمان کے لیے قیامت کے دن رحمت سے محرومی نہیں ہے، قطعی طور سے نہیں محروم، اور اہل شرک اور کفر کے لیے قیامت کے دن ذرہ برابر رحمت ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم پر ایسے ایسے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے جو سخت ہیں اور بہت ہی شدید ہیں، طاقتور ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ وہ تو عذاب دیں گے تو اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ تم کتنا چیخو چلاؤ وہ سنتے ہی نہیں، صرف عذاب دیں گے، مارتے جائیں گے، تکلیف دیتے جائیں گے، اب چیختے رہو، ان کو سنائی بھی نہیں دیتا کہ رحم آئے، ان کو دکھائی بھی نہیں دیتا کہ رحم آئے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کو طلب کرنا جو کہ ایک مومن کے لیے بہت بنیادی ضرورت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے، اور دنیا میں اہل توحید کے زمرے میں شامل فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔